جی جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پھر الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. بلکہ میں نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی 27 مرتبہ اس دعا کو پڑھے کہ اے اللہ کل مومن مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما، کل مسلمان مردوں کی عورتوں کی، یعنی ان کا مقام مومنین کا اعلیٰ ہے، تو جو صرف ہماری طرح سیاکار ہیں کلمہ گو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پھر ان میں جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو وفات پا گئے وہ بھی. تو اب آپ ایک بار فاتحہ پڑھ کے سبھی کے لیے یہ دعا کر دیں گی. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بھی کثر نفسی سے بھی کام لیا، انہوں نے بھی حقیر فقیر، آپ نے بھی سیاکار، یہ بات صرف اللہ کو ہی بتانی چاہیے یا مخلوق کو بھی بتا دینی چاہیے؟ دیکھیے ویسے عاجزی میں تو اچھا ہے کہ آپ کو وہ ایک ہو ذرا، لیکن ویسے پوچھ رہا ہوں. یہ بات ہمیں تو پتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں خود کو تو پتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسروں کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عاجزی یہ تواضع ہے، یا بڑا شاید ہم نے اپنے استادوں اور بڑوں سے سیکھا بھی ہے، تو میں تو اس کو اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے لیے سمجھتی ہوں. آپ رندہ لگاتی ہیں تھوڑا کہ وہ ہاں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جن دنوں میں ہم خاص طور سے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کا زیادہ زمانہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تقویٰ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک خوف سا بھی رہتا ہے کہ کہیں شیطان، جیسے وہ حضرت موسیٰ والا واقعہ ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ بیج ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے تو کمال کیا، وہ پھر رائی کے برابر بھی آ گیا تو پھر مصیبت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گا. تو وہ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھا جائے، کہ رہنا چاہیے اظہار تھوڑا. دیکھیں اس کا تعلق تو انسان کی اپنی قلبی نیت کے ساتھ. ایک حدیث ہے مولا علیہ السلام کی کہ جس میں انہوں نے روایت اس طرح سے مفہوم روایت کہ حد سے زیادہ تواضع خود نمائی بنی. حد سے زیادہ تواضع خود نمائی. ایک حد اعتدال صحیح ہے. اب اگر ہر جملے قابل یقینی رکھیں ذرا، جی ہر جملے میں کوئی کہتا رہے جناب نہیں میں تو یہ نہیں میں تو یہ میں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو حد میں رہنا چاہیے. الجاہل مفرط و مفرط، یہ بھی نہج البلاغہ میں جاہل ہوتا ہے یا افراط پر ہوتا ہے یا تفرید پر ہوتا ہے، حد اعتدال پر نہیں ہوتا. کیا پیاری بات کی ہے. چلیے سائم رضا ہمارے کالرز، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی سائم رضا صاحب آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جناب علی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو آج کا مبارک دن ہے، سب کو مبارک ہو. اور مجھے یہ پتا کرنا تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا تھا 1968 میں جی، اور ماشاءاللہ ان کی قبر آج بھی ایسی ہے جیسے ابھی اسی ہفتے بنی ہے. اللہ اکبر. اور میرے والد کا انتقال ہوا 20 سے 25 سال ہو گئے ان کو جی، اور مگر ان کی قبر 40 سے پہلے وہاں سے غائب ہو گئی. اور میرے والد نے اپنی زندگی میں مسجد اور امام بارگاہ بنوایا جو آج جامع مسجد ہے اور مرکزی امام بارگاہ ہے. جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں مسجد اور امام بارگاہ بنوایا تھا جو آج جامع مسجد ہے اور مرکزی امام بارگاہ ہے. جی جی. تو ان کے کیا درجات ہوں گے؟ سائم بھائی آپ کا جانا کم تھا جو آپ کو پتہ لگا 20-25 دن میں قبر وہ بھی؟ ہاں وہ ایسا ہوا کہ ان دنوں میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور جب میں گیا تو وہاں پر قبر نہیں تھی. اللہ اب وہ ساتھ میں رو بھی رہے ہیں اور وہ یہی جی وہ ہے یہ تو 40 سے کریں گے. قبر نہیں تھی، میں چونکہ اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہوں مورد میں. سائم بھائی آپ ہیں ٹیلی فون لائن پہ؟ خبر نہیں تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا سائم بھائی موجود ہے. اچھا سائم بھائی مجھے بتائیں کہ قبر موجود نہیں تھی یا پھر قبر فلیٹ ہو گئی تھی، برابر ہو گئی تھی؟ چلے گئے. میں آپ کو اس کی وضاحت ایسے کر دیتا ہوں. جی ہوتا یہ ہے کہ اٹینڈنٹس جب نہیں آتے تو پھر وہ مارک کر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں تو اتنے عرصے سے کوئی نہیں آیا، تو پھر یا تو اس کو کر کے اور وہ کسی اور کی قبر میں ہو جاتا ہے. یہ دس از واٹ از ہیپننگ. میں بھی یہ دیکھا ہے اور ہمیں سب کو آواز اور آپ کو فریکوینسی سے جاتے بھی رہنا چاہیے، خیر خبر رکھنی چاہیے. لیکن یہ وہ ہے اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں وہ قبرستان جو صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوتے ہیں. لیکن جب پرائرٹی میں آپ کے نہیں ہو تو پھر کسی کی پرائرٹی بھی نہیں ہوتی. قبضہ گروپ اور یہ سارے اور نشے والا سلسلہ. قبر تو فلیٹ نہیں ملی، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے دنیا میں مسجد بھی بنوائی ہے، امام بارگاہ بھی بنوایا ہے. اب وہ کنسرن ہے
परेशान है कि क्या उनका सवाब उनके साथ होगा, क्या वो सही होंगे? वो तो यकीनन ज़ाहिर है उनका मामला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है जो उन्होंने किया है, और यकीनन जो कार खैर है, जो भी कुर्बतन इल्लाह किया है, अगर अल्लाह की खातिर, अल्लाह के बंदों की खातिर, वो उन तक पहुँचना है। अब ये एक इम्तिहान है शायद इनका, या एक शायद सबक है वो रसा के लिए भी कि उन्हें उन कब्रों तक हाजिरी देनी चाहिए। मैं अब इनके लिए नहीं, ये तो बड़े मोहतरम और बड़े मतलब रिक्कत के साथ ये कह रहे हैं। मैं आपको हदीस सुनाऊं, वो ये कि इमाम इस्लाम ने फरमाया है कि बाज़ औलादें ऐसी होती हैं कि जो मरने के बाद आग हो जाती हैं। मरने के बाद कि मरने के बाद का मतलब क्या है? इसलिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में उन माँ बाप के लिए कोई हक अदा कर दे, लेकिन मरने के बाद भूल जाए, अल्लाह अकबर, तो वो कब्र से आग करते हैं, वो शिकवा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये नहीं आता हमारे पास, ये हमें याद नहीं करता। और फिर इसके बरक्स भी फरमाया कि बाद ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी में आग करके गए होते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके बच्चे उनके लिए इतना अच्छा एहतमाम करते हैं, सुभान अल्लाह, तौबा कर लेते हैं और एहतमाम करते हैं कि माँ बाप वहाँ से राज़ी हो जाते हैं, और वहाँ से उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शफाअत करते हैं। इसलिए ये एक मुजर्रब काम है। वो ये कि अगर आपको कोई सख्त हाजत पेश आ रही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, आप जाएँ वालिदैन की कब्र पे, अगर वो मरहूम है उनकी कब्र पे जाएं, वहाँ जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगे। दुआ तो अल्लाह ही से है, तो दुआ से वहाँ, लेकिन चूंकि आप उस मकाम पर खड़े होकर मांग रहे हैं ना, तो उनकी शफाअत शामिल हाल हो जाती है। और जी